السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت چل رہی ہے، آج ہم سورہ بقرہ کی 144 آیت نمبر کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھ جیسے تھوڑا پڑھنا جانتے ہیں اور بدقسمتی سے ہم وہ بھی پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہمیں ایک آیت دو آیت معنی اور مفہوم کے ساتھ روزانہ بار بار پڑھنے کی کوشش کرنا۔ اس سے ہمارا یہ فائدہ ہوگا، ہمارا پڑھنا بھی درست ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور رب ہم سے کیا فرما رہا ہے، کیا چاہتا ہے، وہ بھی ہمیں پتہ چلے گا، تو ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ تفسیر: قد نرى تقلب وجهك في السماء، بے شک ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں۔ البتہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ قلب اطہر کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جانا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند تھا، بلکہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ کثیر انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور ایک وجہ یہ تھی بیت المقدس کی طرف منہ کر نماز پڑھنے کی وجہ سے یہودی فخر اور غرور میں مبتلا ہو گئے اور یوں کہنے لگے تھے کہ مسلمان ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن نماز ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اس پر نماز کے دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو رضائے الہی قرار دیتے ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے حسین انداز کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طرف رخ کیا
اور ظہر کی 2 رکعات بیت المقدس کی طرف ہوئی اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اس آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو پورا فرماتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے قبلہ تبدیل فرمایا، اور اس آیات میں یوں نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں میری رضا ہے، بلکہ یوں ارشاد فرمایا، فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ تو گویا ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہر کوئی میری رضا کا طلبگار ہے، اور میں دونوں جہان میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بلا شبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں فرماتے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تابع فرمان تھے، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی تھی، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قلب اقدس یہ چاہتا تھا کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مرضی مبارک کے لیے اپنا وہ حکم منسوخ فرما دیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو چاہتے تھے قیامت تک کے لیے وہی قبلہ مقرر فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوئی ہے۔ ان میں سے جس کا انکار ہوگا تو وہ قرآن عظیم کا انکار ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، ما ارا ربک الیسارع فی حوارک، میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رب عز و جل کو دیکھتی ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ حدیث روز محشر میں ہے، رب عز و جل اولین و آخرین کو جمع کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرمائے گا، کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، یہ سب میری رضا چاہتے ہیں، اور اے محبوب میں تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ نیز جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے تا قیامت کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ کی امت پر 50 نمازوں کو کم کر کے 5 فرض کی گئیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے بدر حنین میں فرشتے اترے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے معراج کی سیر کرائی گئی،
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے امتیوں کے گناہ معاف ہوں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر عطا ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے امتیوں کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، پل صراط سے سلامتی سے گزریں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ترجمہ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھولے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ اور فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب بسلم صدائے محمد۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو، یعنی اے مسلمانوں تم زمین کے جس حصے میں بھی ہو اور وہاں نماز پڑھنے لگو تو اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ استقبال قبلہ سے متعلق چند ضروری مسائل۔ اس آیات میں مسلمانوں کو قبلہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے یہاں نماز میں استقبال قبلہ سے متعلق چند مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ پہلا، نماز میں کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا شرط ہے۔ دوسرا، جو شخص عین کعبہ کی سمت خاص معلوم کر سکتا ہے اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو، جیسے مکہ معظمہ کے مکانوں میں، جبکہ مثلاً چھت پر چڑھ کر کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں تو عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے۔ جہت کی طرف منہ کرنا کافی نہیں، اور جو شخص عین کعبہ کی سمت خاص معلوم نہیں کر سکتا اگرچہ وہ خاص مکہ معظمہ میں ہو، اس کے لیے کعبہ کی جہت کی طرف منہ کرنا کافی ہے۔ تیسرا، کعبہ کی جہت کی طرف منہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس منہ کی سطح کا کوئی جز کعبہ کی سمت میں واقع ہو۔ چوتھا، اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلہ کی شناخت نہ ہو، نہ کوئی ایسا مسلمان ہو جو بتا دے، نہ وہاں مسجدیں محرابیں ہیں، نہ چاند سورج ستارے نکلے ہوں یا نکلے تو ہوں مگر اس کو اتنا علم نہیں کہ ان سے قبلہ کی سمت معلوم کر سکے، تو ایسے کے لیے حکم ہے کہ وہ سوچے اور جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی منہ کرے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ بہار شریعت۔ مزید تفصیل کے لیے بہار شریعت کے تیسرے حصے کا مطالعہ کریں۔ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ۔ وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی قبلہ کی اس تبدیلی کے بارے میں اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کے سلسلے میں یہ بھی مذکور تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس سے کعبہ کی طرف پھریں گے، اور ان کے انبیاء علیہ السلام نے بشارتوں کے ساتھ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ نشانی بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس اور کعبہ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔
بے شک صدق اللہ العظیم۔ مالک و مولا سے دعا ہے، مالک و مولا ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، پڑھنے میں سہون قصدن لفظاً معنی جو بھی غلطی ہوئی ہو، لغزشیں ہوئی ہو، مولا اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے معاف فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں صحیح معنوں میں تیرا کلام پڑھنے اور اس کو دل سے سمجھنے اور اس کو اپنے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمارے ماں باپ کی، ہماری نسلوں کی، یا رب ذوالجلال تیرا کلام ان کے دلوں میں گھر کر جائے اور اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزارتے رہیں، اس دنیا میں جب تک رہیں مولا ایمان کی سلامتی کے ساتھ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائیں۔ یا رب ذوالجلال، تو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے میرے مولا۔ آج تک جتنے بھی مسلمان مرد عورت بچے فوت ہوئے ہیں، سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا رب ذوالجلال، میرے دادا جان سید ریاض الدین، میری دادی جان سیدہ انوری بیوی کی مغفرت فرما۔ یا رب ذوالجلال، ان سب کے ماں باپ، بھائی بہن، عزیز و اقارب، میرے نانا جان سید انور علی، میری نانی جان مومنہ بیوی کی بخشش و مغفرت فرما۔ ان سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کے قبروں کو حد نظر کشادہ فرما۔ ان سب کے ماں باپ، بھائی بہن، عزیز و اقارب، بیٹا اور بیٹی، جو بھی ان سب کے جاننے والے مسلمان مرد عورت فوت ہوئے مولا، ان سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا رب ذوالجلال، کلہم مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات کی بخشش و مغفرت فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔